ذوالحجہ شریف کے یہ 10 دن یکم ذوالحجہ سے لے کر عید قربان تک یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی ذوالحجہ شریف کے 10 دن اتنی شان والے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کے پورے سال میں جو اعمال ہیں ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں فرماتا جتنا ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اعمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ شریف کا پہلے عشرے کا ہر دن کا روزہ، ارشاد فرمایا ہر دن کے ایک روزے کا اجر اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ذوالحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں جو ہوتی ہیں اگر کوئی شخص ان راتوں میں عبادت کرے تو اللہ تعالی ہر رات کا اجر اسے لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ذوالحجہ شریف کا یہ پہلا عشرہ اتنی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس عشرہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا، اور اس عشرہ کی راتوں میں ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر رکھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، ان 10 دنوں کے عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں پلٹا، یعنی یا تو شہادت کا درجہ حاصل کیا یا سارا مال راہ خدا میں لوٹا کے آ گیا، یہ الگ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں رب ذوالجلال اپنے بندے کے ہر عمل کو محبوب رکھتا ہے، اور کتنا محبوب میں نے عرض کر دیا، 1 دن کے روزے کو 1 سال کے برابر قبول فرماتا ہے، اور ہر رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ چونکہ ذوالحجہ شریف کا چاند قریب قریب ہے، میں نے اس لیے یہ احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی تاکہ اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ ذوالحجہ شریف وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں حج بھی رکھا گیا ہے اور اس میں قربانی کو بھی رکھا گیا ہے۔ حج اور قربانی یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر اہم ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتی ہیں۔ اس لیے اہل اسلام ان چیزوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جو بچپن سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک آزمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کی آزمائشوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم سورۃ البقرہ سے قرآن کے 3 پارے سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اس بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں
روئے زمین پر حکومت کرنے والے شخص کا نام نمرود تھا، جو بڑا ظالم اور متکبر شخص تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص اتنا تکبر والا تھا کہ اس بدبخت نے رب ہونے کا بھی دعویٰ کر رکھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام حق لے کر توحید کا پرچم تھام کر آپ علیہ السلام اس تک پہنچے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم شخص کے سامنے توحید کو بیان کیا تو یہ چونکہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اس لیے کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، کہ رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو کہنے لگا اے ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے۔ تو یہ شخص چونکہ تکبر والا تھا تو کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لوں گا، زندگی اور موت یہ کون سی مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا، ایک آزاد شخص کو پکڑا اور اسے تختہ دار پہ لا کے کھڑا کیا اور اسے مار دیا گیا، اور ایک ایسا شخص جو عین سزائے موت کے قریب تھا اسے آزاد کر دیا اور کہنے لگا لو یہ میں نے بھی کر دیا۔ حالانکہ اس بات کو ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت اس کو نہیں کہا گیا کہ ایک آزاد شہری کو پکڑے اور قتل کر دے، اور ایک وہ جس کا دن مقرر ہو چکا ہے اسے آزاد کر دے۔ زندگی اور موت اسے نہیں کہا گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس پر ہزاروں دلائل آپ اس کے سامنے بیان فرما سکتے تھے، لیکن نبی کی یہ شان ہوتی ہے اور اللہ اپنے نبیوں کو وہ معجزہ عطا کرتا ہے جس کے آگے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بات کو یہاں چھوڑا اور اگلی بات ارشاد فرما دی قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کی بات کرتا ہے تو ذرا ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اب اس پر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس پر کوئی دلیل نہیں تھی، اس پر کوئی بات کر نہیں سکتا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر تھا، لاجواب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔